السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ ایک وقت تھا جب زمین پر ایسے ظالم بادشاہ بھی حکمران تھے جو جنگ جیتنے کے لیے اپنے خود کے بیٹے کو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ایک ایسی ہی داستان ہے موب کے بادشاہ کی، جس نے اپنے بیٹے کی قربانی سے جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کہانی ان تمام داستانِ ماضی میں سے ہے جو عام طور پر ہم سنتے نہیں ہیں۔ موب ایک قدیم ملک تھا جو آج کے جارڈن کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ اس کی تاریخ کافی پرانی ہے اور اس کا ذکر مختلف تاریخی ٹیکسٹ اور بائبل میں بھی ملتا ہے۔ موب کا بادشاہ، جس کا نام میشا تھا، اپنے دور میں بادشاہت کے لیے کافی مشہور تھا۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی لگے بٹن پہ کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ میشا اپنے وطن کی خدمت اور موجودہ حکومت سے کافی پریشان تھا۔ اسرائیل سے وہ برسوں سے جنگ کر رہا تھا اور اس جنگ نے اسے اور اس کے وطن کو بہت نقصان پہنچایا تھا، مگر میشا ہرگز ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس لیے اس نے ایک بے حد جرأت مندانہ اور افسوسناک فیصلہ کیا۔ بائبل کے مطابق جنگ کے آخری مرحلے میں جب میشا نے دیکھا کہ وہ اسرائیل کی فوج سے نہیں جیت سکتا، اس نے ایک انتہائی ناقابل یقین اور افسوسناک قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے ہی بیٹے کو قربان کیا۔ یہ اس کا واحد بیٹا تھا جو اس کا وارث تھا اور اس کا بادشاہی خطاب جانشین بھی تھا۔ اس نے اس کی قربانی کی تاکہ وہ اپنے الہی حوالوں سے مدد طلب کر سکے اور جنگ میں کامیابی حاصل کر سکے۔ دوستوں، یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان جب طاقت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے تو وہ کتنا ظالم بن سکتا ہے۔ موب کے بادشاہ نے اپنے ہی بیٹے کی قربانی سے کامیابی تلاش کی، لیکن کیا وہ کامیابی اس کے لیے سرمایہ ثابت ہوئی یا نہیں؟ اس کا جواب آج تک ہسٹری نے ہمیں نہیں دیا۔ دنیا بھر کی تاریخ میں ہمیں ایسے بادشاہ ملتے ہیں جو حکومت اور طاقت کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تھا موب کا بادشاہ میشا۔ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا طاقت حاصل کرنے کے لیے، لیکن کیا اس نے سوچا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے سوچا تھا کہ اس کے بعد لوگ اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ موب کا بادشاہ میشا اپنی زندگی اور طاقت کے لیے اپنے ہی بیٹے کو قربان کرنے والا ظالم بادشاہ تھا۔ یہ داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسانیت اور ضمیر کی اہمیت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے کسی بھی صورت میں موب کے بادشاہ نے اپنے ہی بیٹے کی قربانی سے کامیابی تلاش کی، لیکن کیا وہ کامیابی اس کے لیے سرمایہ ثابت ہوئی یا نہیں؟ اس کا جواب ہسٹری نے ہمیں آج تک نہیں دیا۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حکومت اور طاقت کے پیچھے دوڑنے سے پہلے انسانیت اور ضمیر کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس داستان کا اگلا حصہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کس طرح انسانیت کے نام پر ظلم ہوتا رہا ہے اور کس طرح حکمران اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ موب کا بادشاہ میشا ایک ایسے ہی حکمران کی مثال ہے۔ وہ اپنی حکومت اور طاقت کے لیے بیٹے کی قربانی سے بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ جب میشا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دے گا، کیا اس نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ اس کے اس عمل کا اثر اس کی روایات، اس کے لوگوں، اس کے ملک اور سب سے بڑھ کے اس کے اپنے بیٹے کی زندگی پر کیا ہوگا؟ اس عمل سے میشا نے صرف اپنے بیٹے کی زندگی ہی نہیں لی، بلکہ اس نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کی امیدیں اور خوشیوں کو بھی ختم کر دیا۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے اپنے عزیزوں کو قربان کرنا، وہ بھی صرف طاقت یا جیت حاصل کرنے کے لیے، کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ ایسے مقصد کے لیے جو انسانیت کے خلاف ہو، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔
میشا کا یہ عمل اس کی عوام کے دلوں سے امید کو چھین گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بادشاہ پر بھروسہ کیا تھا، ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان کا بادشاہ جو کہ ان کا لیڈر اور رہنما تھا، وہ کیسے اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ان کا دل روتا ہوگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حکومت، طاقت اور جنگ کی بھوک کبھی بھی انسانیت اور محبت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ میشا نے یہ غلطی کی اور اس کا نتیجہ اس نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ اس نے اپنے ملک کو برباد کر دیا، اپنے لوگوں سے ان کی امیدیں چھینی اور سب سے بری بات، اپنے ہی بیٹے کو قربان کر دیا۔ موب کے بادشاہ میشا کی یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جس حکمران نے اپنی حکومت، اپنی طاقت اور اپنی خواہشات کو انسانیت سے زیادہ اہم سمجھا، اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہمیشہ اپنے مقصد اور خواہشات کو انسانیت، محبت اور ضمیر کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ انسان جب طاقت کے نشے میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی سوچ اور سمجھ کا فرق سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ میشا کی مثال اس کا ثبوت ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی قربانی سے کامیابی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حکومت، طاقت اور جنگ کی بھوک کبھی بھی انسانیت اور محبت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت اور طاقت کے پیچھے دوڑنے سے پہلے انسانیت اور ضمیر کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت اور طاقت صرف ایک وقت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن انسانیت، محبت اور ضمیر ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہی اصل طاقت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔